ہمارے شہید ہمارا فخر، پاکستانی قوم ہمیشہ شہداء کی مقروض رہے گی۔ وزیر اعظم کا وطن کے لیے جان کا نذرانہ دینے والوں کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف کی فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کے آبائی گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ پرامن احتجاج کے نام پر شرپسند بلوائیوں نے ریاست کے خلاف تمام حدیں پار کر لیں۔ گرفتار افغان باشندوں کے مزید اعترافی بیان منظر عام پر کہتے ہیں، ہمیں پی ٹی آئی والوں نے کہا 3000 روپے دہاڑی دیں گے، توڑ پھوڑ کرو، گاڑیاں جلاؤ، 2 دن کے پیسے دینے کی بات ہوئی، 1 روز کے دیے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری عبدالعزیز الفلاح کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد آج شام 6 بجے تک اسلام آباد پہنچے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ وزارت داخلہ کی ایئرپورٹ پر کاغذی کارروائی نہ کرنے کی ہدایت، تمام رسمی کارروائیوں سے استثناء دے دیا گیا۔ سعودی وفد کو ایئرپورٹ پر خصوصی پروٹوکول دیا جائے گا۔ کیا ڈیم فنڈز سپریم کورٹ رکھ سکتی ہے؟ رقم حکومت کو دی جا سکتی ہے یا مارک اپ کے لیے بینکوں میں رکھی جا سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کے سوالات، آڈیٹر جنرل اور اٹارنی جنرل سے قابل عمل تجاویز طلب کر لیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہم نظر ثانی نہیں سن سکتے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں عدالت عظمیٰ فنڈز رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ ایم ڈی کیٹ میں بے قاعدگیاں، سندھ ہائی کورٹ نے میرٹ لسٹ شائع کرنے سے روک دیا۔ کوئی ادارہ داخلے شروع نہ کرے، عدالت کا حکم۔ سیکرٹری صحت اور چیف سیکرٹری کی تجویز پر کمیٹی تشکیل دینے کی بھی اجازت۔ کمیٹی 15 روز میں تمام الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ آئینی ترمیم کا معاملہ، حکومت کی بیرون ملک موجود ارکان پارلیمنٹ کو 15 اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق اس وقت 10 سے زائد ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ ملک سے باہر ہیں۔ جے یو آئی کی جانب سے آئینی ترمیم کا مسودہ آج حکومت کے ساتھ شیئر کیے جانے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کے عبید اللہ گورگیج رکن بلوچستان اسمبلی نہیں رہے، الیکشن ٹریبونل نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ پی بی 44 کی انتخابی عذرداری کا فیصلہ سنا دیا۔ 16 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم۔ گجرات سے لاپتہ نجی کمپنی کے مینیجر کی لاش مل گئی۔ مقتول کو 9 دن پہلے ڈرائیور سمیت اغوا کیا گیا تھا۔ ڈرائیور کی لاش پہلے ہی مل چکی تھی۔ پولیس اغوا اور دوہرے قتل کی واردات کے ملزم تلاش کرنے میں ناکام۔ اور ملتان ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان کے خلاف انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ بین ڈکٹ 84 رنز بنا کر آؤٹ، جوئے روٹ سینچری کے قریب، ایلسٹر کک کا ریکارڈ توڑ دیا۔ انگلینڈ کی تاریخ کے کامیاب ترین ٹیسٹ بیٹر بن گئے۔ لبنان میں پھنسے 71 پاکستانیوں کو لے کر پہلی خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گورنر سندھ اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے استقبال کیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا، حکومت مشکل وقت میں پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو شہری لبنان میں رہ گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے بھی انتظامات کر لیے ہیں۔ کسی جج کو فیور دینے کا ارادہ نہیں تھا، فیور دینی ہوتی تو تاحیات دیتے۔ آئینی ترمیم ضد نہیں، حکومت چاہے گی 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم منظور ہوں، مگر 25 اکتوبر تک ترمیم ضروری ہے، نہ مجبوری۔ کوشش ہے اتفاق رائے سے ہو۔ بلاول بھٹو کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ مذاکرات سے متعلق سوال پر بولے، پی ٹی آئی نے آج تک ہمیں اپروچ نہیں کیا، ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ تحریک انصاف کا مقصد ہے پاکستان کو فیل کیا جائے۔ جے یو آئی نے آئینی ترامیم کا مسودہ تیار کر دیا، آج حکومتی ٹیم کے ساتھ شیئر کیے جانے کا امکان۔ ہماری تجاویز حکومتی مسودے کے برعکس لیکن حکومتی ضروریات کا خیال رکھا ہے، امید ہے تجاویز قابل قبول ہوں گی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے بھی مسودہ شیئر کیا جائے گا۔ آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا گیا تو دھاوا بولیں گے، علی امین گنڈاپور کی پھر اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی، کہا جلسے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کرنا پڑا، سب کو ڈی چوک پر پہنچ کر دکھایا۔ توڑ پھوڑ کے دوران آئی جی نے میرا موبائل لے لیا، اندازہ ہو گیا تھا کہ گرفتاری باوقار طریقے سے نہیں ہوگی۔ کے پی ہاؤس کے عقب میں موجود چوکی میں 4 گھنٹے چھپا رہا۔
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार राय के हामी मुजाहिरीन से मुतालबा है पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से बाज रहें, पाकिस्तानी हुकूमत भी इंसानी हकूक का एहतराम करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग, कराची एयरपोर्ट पर हमले की मजम्मत की। और मुल्तान टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत, आज तीसरे रोज इंग्लैंड 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 460 रन दरकार। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हुई थी। लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानियों को लेकर पहली खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। कामरान टिसोरी ने कहा, हुकूमत मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। जो शहरी लेबनान में रह गए हैं उनकी वापसी के लिए भी इंतजामात कर लिए हैं। किसी जज को फेवर देने का इरादा नहीं था, फेवर देनी होती तो ताहियात देते। आईनी तरमीम जिद नहीं, हुकूमत चाहेगी 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम मंजूर हो, मगर 25 अक्टूबर तक तरमीम जरूरी है, ना मजबूरी। कोशिश है इत्तेफाक राय से हो। बिलावल भुट्टो का निजी टीवी को इंटरव्यू, मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर बोले, पीटीआई ने आज तक हमें अप्रोच नहीं किया, हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद है पाकिस्तान को फेल किया जाए। JUI ने आईनी तरामीम का मुसव्वदा तैयार कर दिया। आज हुकूमती टीम के साथ शेयर किए जाने का इम्कान। हमारी तजावीज़ हुकूमती मुसव्वदे के बरक्स, लेकिन हुकूमती ज़रूरियात का ख्याल रखा है। उम्मीद है तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी और PTI से भी मुसव्वदा शेयर किया जाएगा। IG इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो धावा बोलेंगे। अली अमीन गंडापुर की फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी, कहा जलसे की इजाजत ना मिलने पर एहतजाज करना पड़ा, सबको D चौक पर पहुंचकर दिखाया। तोड़फोड़ के दौरान IG ने मेरा मोबाइल ले लिया, अंदाजा हो गया था कि गिरफ्तारी बावकार तरीके से नहीं होगी। KP हाउस के अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार राय के हामी मुजाहिरीन से मुतालबा है पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से बाज रहें, पाकिस्तानी हुकूमत भी इंसानी हकूक का एहतराम करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग, कराची एयरपोर्ट पर हमले की मजम्मत की। और मुल्तान टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत, आज तीसरे रोज इंग्लैंड 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 460 रन दरकार। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हुई थी।